السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ کچھ سورس شیئر کروں گا پروفیسر پرویز ہوڈبوئے کو لے کر، اسپیشلی جب وہ اسلام اور سائنس کی بات کرتے ہیں. میں نے ان کے کچھ کلپس دیکھے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک چھوٹا کلپ دیکھا تھا، ان کا ایک ویڈیو تھی، اس میں ایک سیکشن تھا، اس میں وہ بات کر رہے تھے سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو لے کے اور اسلامک ایکسپلینیشن کو لے کر. میں کلپ ڈال دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں. This kind of reasoning was taken over in chemistry textbooks at the time of General Ziaul Haq in Pakistan. So some of these textbooks had typically something like this. Rather, instructions to teachers to teach from that textbook go something like this, that don't tell your students that merely having oxygen and hydrogen together will make water. That is not Islamic. The Islamic way to teach chemistry is to say that when hydrogen and oxygen are brought together, then by the will of Allah, they turn into water. This is the 8th of October 2005. There's a massive earthquake in Pakistan. It killed something like 100,000 people. Together with a few colleagues, I took some relief supplies to the areas, to the mountainous areas where the epicenter was located. I came back, or rather we came back in a couple of days, saw that enormous destruction. And the day I came back, I had two classes. In the first class I went, I said, I've just come back, seen all the horrors, and it's our duty, first as citizens, to go out and help them, and secondly, as students of physics, to tell them that the earthquake didn't come because of what is commonly believed, that it was the wrath of God, but that they were actually a movement, there was a movement of tectonic plates, and there's the phenomenon of subduction, and this is how mountains are formed, and this is why the earth quakes, and so forth. ابھی جب ہم ان کو سنتے ہیں، ایک چیز سامنے آتی کہ وہ ان کی جو پوزیشن ہے، آئی تھنک he takes the position of a logical positivist. Okay, logical positivist جو تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے وہی صحیح ایکسپلینیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے بس خیالی ہے اور اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. سائنس ہی سچائی تک پہنچنے کا طریقہ ہے. اور جہاں تک اسلام کی بات ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ سجیسٹ کرنے کی کہ دیکھیں، اگر آپ سائنٹیفک ایکسپلینیشن میں مانتے ہیں تو پھر ایک میٹافزیکل اسپریچول اسلامک ایکسپلینیشن کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور وہ یہ کانٹرڈکشن دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کانٹرڈکشن اصل میں ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں دا پرابلم آف دا ہاؤ اینڈ وائی. ٹھیک ہے، وہ فلاسفر نہیں ہے تو ان کو شاید ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو وہ یہ چیزیں کنسیپشلائز نہیں کر سکتے صحیح طرح سے. لیکن جان لینکس نے بہت اچھا اگزامپل دیا تھا ایک بار. وہ کہتے تھے دیکھیں، جو کیٹل ہوتا ہے، فرض کریں آپ میرے گھر آتے ہیں اور جو کیٹل ہے چائے بنانے والا وہ آن ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے. آپ بیٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیٹل آن ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیٹل کیوں ابل رہا ہے. تو میں آپ کو دو ٹائپ کی ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں. ایک ایکسپلینیشن ایک ہاؤ ٹائپ ایکسپلینیشن ہے، وہ ہے کہ کیٹل ابل رہا ہے کیونکہ میں نے کیٹل کو پلگ کیا ہوا ہے دیوار کے اندر، اور اس کے پلگ کے تھرو جو تار ہے اس کے تھرو الیکٹریسٹی آ رہی ہے، وہ جو اندر کوئل ہے کیٹل کے لگی ہوئی وہ ہیٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابل رہا ہے کیٹل کے اندر. یہ ایک طرح کی ایکسپلینیشن ہے. دوسری ایکسپلینیشن ہے وہ وائی ٹائپ ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ہیں کیٹل کیوں ابل رہا ہے، تو وائی ٹائپ ایکسپلینیشن یہ ہے کیونکہ میرا چائے پینے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے کیٹل ابل رہا ہے. تو یہ دو ٹائپس کی ایکسپلینیشن ہے، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. دو ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسپلینیشن، ڈفرینٹ لیول کی ایکسپلینیشن ہے. اور ایتھیسٹ جنرلی کیا کرتے ہیں، ڈوکنز لے لیں، پروفیسر صاحب لے لیں یہاں پہ پرویز ہوڈبوئے، یہ ان کو کنفلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو ہاؤ ٹائپ کی ایکسپلینیشن ہے وہی صحیح ایکسپلینیشن ہے، وائی ٹائپ کی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سائنس اس تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک لاجیکل پوائنٹ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، اگر
سائنس آپ کو وائی ٹائپ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. اس کا لاجکلی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وائی ٹائپ ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کی آنٹی آئی ہوئی ہے لنڈن سے یا امریکہ سے, اور وہ کچھ ہفتے رہنے کے بعد واپس جا رہی ہے. آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ہیں, اور جانے سے پہلے وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑھیا چاکلیٹ کیک بیک کر کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, چاکلیٹ کیک بیک کرتی ہیں, ٹیبل پہ اوپر رکھتی ہیں, ساتھ میں ایک نوٹ آپ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں. آپ گھر آتے ہیں, وہ چلی گئی ہوتی ہیں. تب تک گھر آتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں وہاں بڑھیا سا کیک پڑا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر. جاتے ہیں اور اسے کھانے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں نوٹ ہے. نوٹ کھولتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے یو نو مائی بلاوڈ یو نو نیس نیفیو, یہ میں کیک آپ کے لیے بیک کر کے جا رہی ہوں, میں آپ کو مس کروں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کرتے ہیں کیا, آپ کیا کرتے ہیں, آپ نوٹ لیتے ہیں, پاکٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں, اور کیک کو کھاتے نہیں ہیں. آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سائنس کا بوجھ چڑھا ہوا ہے دماغ کے اوپر. ٹھیک ہے نا, آپ انجوائے کر رہے ہیں, فزکس اسکول میں, یونیورسٹی میں کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, جو بھی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ وہ کیک لیتے ہیں, کھاتے نہیں, آپ اپنے یونیورسٹی کے لیب کے اندر لے جاتے ہیں. وہاں پہ جو سائنٹسٹ ہوتا ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے, اس کو آپ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں, آپ ٹیچر کو کہتے ہیں مجھے اس کیک کے بارے جتنا بھی آپ بتا سکتے ہیں بتائیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ بتا سکتے ہیں بتائیں, میں آپ کو ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں. تو آپ کیک چھوڑ جاتے ہیں, ہفتے کے بعد واپس آتے ہیں. ہفتے کے بعد جو ٹیچر ہوتا ہے, جو لیب ٹیکنیشین ہوتا ہے, اس کے پاس پوری رپورٹ ہوتی ہے آپ کے لیے. اس رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے جو بھی وہ آپ کو بتا سکتا ہے. یہ کیک, اس کے رو انگریڈینٹس کیا تھے, یہ کتنے ٹیمپریچر کے اوپر بیک ہوا تھا, یہ کب بیک ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کا ویٹ کیا ہے, ایسی چیزیں وہ سب لکھی ہوتی ہیں. بریک ڈاؤن ہوتا ہے جو بھی آپ کو سائنس بتا سکتی کیک کے بارے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا وہ ٹیکنیشین آپ کو کبھی بھی بتا سکے گا کہ وہ کیک کیوں بنایا تھا؟ یہ جواب اس کے پاس نہیں ہے. یس, دس از ناٹ اے کوشچن فار سائنس. دا وائی از ناٹ دا کوشچن آف سائنس. وہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو نوٹ میں لکھا تھا کہ آپ کی آنٹی آپ کو مس کرے گی, اس لیے آپ کے لیے وہ کیک بنا کے چھوڑ گئی ہے. لیکن یہ جو انفارمیشن ہے, جتنا بھی چاہے سائنٹسٹ ٹیکنیشین اس کیک کو اسٹڈی کر لے, یہ جو سچائی ہے یہ آپ کو وہ سائنٹسٹ یا ٹیکنیشین کبھی بھی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ دس از ناٹ اے کوشچن آف سائنس. اور یہی کی پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, وہ چاہتا ہوں آج کہ دیکھیں, سائنس, ہم اپنے جو سینسز ہیں, سائٹ, ٹچ, اسمیل, ٹیسٹ, یہ جو سینسز ہے, ہم ان سینسز کو استعمال کرتے ہیں آبزرویشنز کرنے کے لیے, اس دنیا کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم وہ انپوٹ لیتے ہیں جو بھی آتا ہے ہمارے سینسز کے تھرو, ہم اس کو پھر پروسیس کرتے ہیں, ہم اپنی ریشنل فیکلٹیز کے تھرو اس کے اوپر ریزن کرتے ہیں. وہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم تھیوری کہتے ہیں, ہم تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں. ہم اس مٹیریل فزیکل ریالٹی کا ہاؤ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیسے یہ چیزیں لنک ہوتی ہیں, کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے وہ جو اگزامپل ہوربوئے صاحب دیتے ہیں کہ ارتھ کویک, جو زلزلہ آیا تھا, وہ کیوں آتا ہے, ایک سائنٹیفک ہاؤ ٹائپ ایکسپلینیشن ہوتی ہے, ٹیکٹونک پلیٹس جو بھی ہے اس کا ایکسپلینیشن, اور اس کی وجہ سے یہ زلزلہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زلزلے کے پیچھے ایک وائی ٹائپ ایکسپلینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جسٹ بیکاز سائنس کانٹ ٹیل یو دا وائی, اٹ ڈزنٹ مین دیر ازنٹ اے وائی. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے سمجھنا. ایتھیسٹ سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جسٹ بیکاز صرف کیونکہ ہم اس وائی ٹائپ ایکسپلینیشن کو سمجھ نہیں سکتے, اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں. جیسے بچے نہیں ہوتے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں. یا کوئی گیم میں کھیلتے ہیں جب بچے اکٹھے ہو کے, اس کو ایک بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ گیم کیسے ہوتی ہے, غصہ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور اسلامک پرسپیکٹیو سے اسپیسیفکلی ہاؤ اور وائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دونوں ایکسپلینیشنز ہیں, دونوں صحیح ایکسپلینیشنز ہیں, اور یہ کانٹریڈکٹری بالکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں, کیا آپ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں, کیسے وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں, پھر اکٹھے کرتے ہیں, اور کیسے اڑتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں آبزرو کرو. اور قرآن میں کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی سینسز یوز کرو, اسٹڈی کرو اس کائنات کو, اس یونیورس کو, کیونکہ یہ آیاتوں سے بھرا ہوا ہے.
اور یہاں پہ اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑے ہیں؟ تو ہم جیسے اسٹڈی کرنے لگتے ہیں. اگر ہم پرندوں کو لے لیں, برڈس کو لے لیں, ان کو اسٹڈی کریں. آج کل تو بہت ساری اسٹڈیز ان کے اوپر کی ہوئی ہیں کہ کیسے اڑتے ہیں, ان کے میکینکس کیا ہیں فلائٹ کے, اور یہ سب چیزیں. اب ان کو دیکھیں, اسٹڈی کریں, لیکن اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ کی طاقت نے ان چیزوں کو نہیں رکھا ہوا, کہ اس کے سب کے پیچھے اللہ کی طاقت نہیں ہے. کہ پرندے اڑ رہے ہیں, ہم اپنے سینسز کے تھرو ان کو آبزرو کرتے ہیں, ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں, ہم ریزن کر سکتے ہیں ان کی فلائٹ کے اوپر, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کی طاقت ہے جو ان کو اڑا رہی ہے, اوپر ہوا کے اندر ان کو رکھ رہی ہے, تھامے ہوئے اوپر. یہ بہت ضروری ہے یہ چیز سمجھنا کہ یہ کانٹرڈکٹری ویوز نہیں ہیں, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. زلزلہ آتا ہے کہیں پہ, شور سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس کی ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک وائی ٹائپ ایکسپلینیشن نہیں کہ کیوں آیا, یہاں پہ کیوں آیا. اور ہڈ بھائی صاحب اس لیکچر میں آگے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے, کہتے ہیں کہ دیکھیں کیوں جو غریب اور غربا لوگ ہیں ان کے اوپر یہ زلزلہ جو آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں, نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں, ان کے اوپر ہی کیوں ہوتی ہیں. جو امیر لوگ ہیں, جو بڑے کام کرتے ہیں, جو بھی ہے, شراب پیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ ان کے اوپر کیوں نہیں آتی. ابھی یہ نا وہ شفٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اگین ایک اور پوائنٹ لے کے اس کو کنفلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کویشچن ہے, ٹھیک ہے. اس کویشچن کا ریلیونس پہلی چیز کے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ نوٹ کریں. دوسری چیز, یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر زلزلہ کیوں لے کے آتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں لے کے آتے ہیں. دیکھیں یہ اللہ کی حکمت ہے, ٹھیک ہے. اللہ از دی آل وائز الحکیم, جیسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں. اور اللہ کو سچائی میں اصل میں صرف اللہ کو ہی پتہ ہے ہر چیز کیوں ہوتی ہے. موسیٰ خضر کا واقعہ لے لیں آپ, اس میں موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جاتے ہیں. خضر ایسی کتنی چیزیں کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو امیڈیٹلی اس وقت کے اندر ان کو سمجھ نہیں آتی اور ریئیکٹ کرتے ہیں ایسے کیوں کیا. اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن نیچر ہے, ٹھیک ہے. ہمارا نیچر ہے کہ ہم جیسے نہیں پھدک پڑتے ہیں, جمپ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہوا ہے, یہ بری چیز کیوں ہوئی, ایسے کیوں آئے. اور ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو نالج ہے, ہماری جو عقل ہے وہ لمیٹڈ ہے. ہم سیریل ٹائم کے تھرو گزر رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کا نہیں پتہ, ہم نے آگے کا نہیں دیکھا ہوا, ابھی جو کل ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم ہمیشہ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے امیڈیٹلی ہم ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی حکمت کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے, کیونکہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر اللہ سب جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب خضر فار ایگزامپل ایک جو شپ میں جا رہے ہوتے ہیں, بوٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, اس میں چھید کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ہول ڈال دیتا ہے. غریب لوگوں کی بوٹ ہوتی ہے, اس میں ہول ڈال دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیوں کیا, یہ غریب لوگ ہیں, انہوں نے ہماری مدد کی ہے, تم نے ان کی بوٹ ڈیمیج کر دی, اس کا کیا, یہ کیوں کیا. لیکن خضر کو پتہ ہوتا ہے, اللہ نے خضر کو ایک اسپیشل ٹائپ آف نالج دیا ہوتا ہے, اور خضر کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایسے نہ کرتا تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ جو غریب لوگ تھے ان کی بوٹس لے رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اگر ان کی بوٹ لے لیتا تو یہ غریب لوگ ویسے ہی مر جاتے. لیکن اس نے چھید کر دیا, بوٹ ڈیمیجڈ ہے. وہ جو بادشاہ ہے وہ آئے گا, وہ بوٹ دیکھے گا, کہے گا یہ ڈیمیج بوٹ ہے, اس نے لینی نہیں ہے. غریب وہ جو بندہ ہے وہ لے گا, تھوڑا سا اس کو پلاسٹر کر دے گا, فل کر دے گا, بوٹ اس کے پاس, وہ اپنے پھر سے بزنس میں ہوگا. تو یہ جو حکمت ہے جو اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتی ہے, یہ صرف اللہ کے پاس ہے. اور ہم کیونکہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل نالج نہیں ہے, اسی لیے ہم جمپ کرتے ہیں ایز ہیومن بینگس, ٹھیک ہے نا. لیکن کتنی بار ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے, اس وقت کے اندر ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن کچھ مہینے کچھ سال بعد ہم پھر سے ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یار اگر وہ نہ میرے ساتھ ہوا ہوتا تو میں آج جہاں پہ ہوں میں کبھی نہ ہوتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ سال کچھ مہینے بعد ہم اس چیز کو اپریشیٹ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس ٹائم کے تھرو گزر جاتے ہیں, اور اب ہمارے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہوتی ہے, ہم ڈاٹس سے اس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جسٹ بیکاز ہڈ بوائے صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان غریب لوگوں کے اوپر زلزلہ کیوں آیا ہے, ان امیر لوگوں کے اوپر کیوں نہیں آتا, ان کی لمیٹڈ پرسپیکٹیو کے ذریعے سے,
اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی جس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب اچھا ہے. اینڈ میں جو بھی ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم خدا نہیں ہیں. اللہ اور ہمارے بیچ میں جو فرق ہے نا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از all knowing, all wise, الحکیم. ہم نہیں ہیں. ہمارے پاس حکمت ہے لیکن لمیٹڈ ہے. ہماری حکمت اور اللہ کی حکمت میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پرابلم آف ایول ہے نا جو یہ سٹلی سجیسٹ کر رہے ہیں جب یہ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں, یہ ایک بہت پرانی پرابلم ہے جو اسلام کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیتا ہے, کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیتا ہے. اگین موسیٰ اور خضر کا آپ واقعہ لے لیں, اس کو اسٹڈی کریں, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہم میں اور اللہ میں بہت فرق ہے. جسٹ بیکاز وی کان انڈرسٹینڈ دا وزڈم, صرف کیونکہ ہمیں حکمت پوری ایک سچویشن کی سمجھ نہیں آتی, اس کا مطلب نہیں کہ اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے انگلش چینل کے اوپر کافی ویڈیوز ہیں پرابلم آف ایول کے اوپر, آپ پلیز ان کو دیکھیں. اگر حور بھائی صاحب یہ ویڈیو ان تک پہنچتی ہے وہ بھی دیکھیں, ان کو تو بھی سمجھ آئے گی کہ اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے. تو میں نے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی تو میں ابھی سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں فرسٹ پوائنٹ, یہ جو مٹیریلسٹک امپیریکل پرسپیکٹیو ہے اور یہ جو میٹافزیکل اسپرچل اسلامک پرسپیکٹیو ہے یہ کانٹریڈکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بس دو ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکسپلینیشن ہے اور دونوں ساتھ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک لاجیکل پازیٹیوسٹ کے لیے, ایک ایتھیسٹ کے لیے, ایک ایتھیسٹ نیچرلسٹ سائنٹسٹ کے لیے یہ جو میٹافزیکل اسپرچل ایکسپلینیشن ہے اس کو تو ڈینائی کریں گے, لیکن لاجیکلی ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, یہ کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس کہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں, اس لیول کی جو وائی ٹائپ ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, یہ جو پرابلم آف ایول ہے یا جو حکمت کی بات ہے کہ اللہ ایسے کیوں کرتا ہے, اللہ ویسے کیوں کرتا ہے, صرف کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ان چیزوں کے پیچھے, ان واقعات کے پیچھے حکمت نہیں ہے. یا اگر ہمیں غلط لگ رہی ہیں ہمارے لمیٹڈ نظریے کے طور پر حساب سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزیں اصل میں غلط ہیں. تو ہوپفلی دس ویڈیو از بینیفیشیل. انشاءاللہ آپ مجھے اپنے تھاٹس کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیں. تو نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر. السلام علیکم.